بات یہ ہے کہ بہت سے صوفیوں کو پڑھا، شاعری بھی ان کی تھوڑی بہت شغف رہا. بلے شاہ کا وزڈم سب سے جدا ہے. بہت کھل کے انہوں نے اس کا اظہار کیا، بلکہ اس کو پریکٹس کیا. جو ان کا سب سے پہلا کام ہے، ایک تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے یہ بتا دی جائے کہ وہ حافظ قرآن تھے، محدث تھے، فقیہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی جاہل اور ان پڑھ لوگ تھے. کوئی صوفی جاہل نہیں ہوتا. جو مکتب نہ گیا ہو اسے لدنی سے نواز دیا جاتا ہے. ٹھیک. تو ان میں بلے شاہ تھے. جو ان کا سب سے بڑا اور پہلا کمال تھا وہ تھا نسب کی نفی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے انسان کے راستے کا جو سچائی کو ماننے میں پتھر رہا ہے وہ نسب تھا. کیا اچھی بات کی. انسانوں نے نسب پہ ہمیشہ فخر کیا اور بہت سے انبیاء کو نہ مانا، جھٹلایا باوجہ نسب. نسب کے افتخار میں گرفتار رہے. بلے شاہ نے عملی طور پہ اس کو چھوڑا اور ایک ارائی کا بیعت ہو کر یہ ثابت کر دیا زمانے کو کہ اصل بات نسب میں نہیں، کوالٹی میں، علم و ادراک میں، روحانیت میں. مقام جو ہے وہ کریکٹر سے ہے، علم سے ہے، تو میں سے بہترین نسب سے نہیں ہے. ایک یہ بہت بڑا اسلوب دیا جو بہت دور دور تک نظر نہیں آتا کہ کسی نے اتنی جرت کی ہو، خاص کر اشرافیہ میں سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے متعلق ہیں. ان کا احترام بھی دلوں میں بہت ہوتا ہے. ان میں ایک ہلکا سا تفخر بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اولاد رسول ہوں، میرا خاص احترام کیا جائے. اس کی نفی کی ہے بلے شاہ نے. کیا اچھی بات. آپ کو محترم ہے ہمارے لیے، ہونا چاہیے. میں حیران ہوتا تھا امام شافعی کی جب میں نے ایک تحریر پڑھی اور ایک واقعہ پڑھا. مطلب ہے جہاں تک عزت کی بات ہے میں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ درس دے رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے درس دیا کرتے تھے عصر سے مغرب تک. تو 10 بار اٹھے اپنی نشست سے 10 اور بیٹھے اور پھر اٹھے. تو جب درس ختم ہو گیا تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد آج کیا بات تھی، یا امام آج کیا بات تھی، آپ کی نشست میں کوئی خرابی تھی، کوئی کیڑا تھا یا کیا؟ فرمایا نہیں. سامنے باہر بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو میں پہچانتا ہوں، وہ گھرانہ رسول میں سے تھا. تو جب وہ بچہ سامنے آتا تھا تو میں کھڑا ہو جاتا. ادب ہمارے لیے اتنا لازمی ہے اولاد رسول کا، سبحان اللہ. یہ الگ پہلو. مگر بلے شاہ اس سے بہت آگے نکل گئے کیونکہ اسلام کی بنیاد تقوی پر اٹھائی گئی. ایسے انہوں نے اس بنیاد کو مضبوط کیا ایک ارائی کا بیعت ہو کر. یہ بہت بڑا وزڈم ہے اور بہت بڑا میسج ہے اور جرت ہے، بہت جرت ہے بلے شاہ کی. دوسری بات، آفاقیت کی جو بات بلے شاہ نے کی آج تک یونیورس میں کوئی نہیں کر سکا. نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلا کی جانے میں کون. اب یہ صرف آفاقیت کی بات نہیں ہے. یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ روح کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ میرا ایک امر ہے، امر ربی ہے. اس کوڈ کو بلے شاہ کھول رہا ہے کہ میں تو امر اللہ ہوں، نہ میرا کوئی نام ہے، نہ میری کوئی ذات ہے، نہ میرا کوئی علم ہے، نہ میری کوئی پہچان ہے، میں نہ ہی سب تو بلا کی جانے میں کون. نہ میں موسیٰ نہ فرعون. نہ کوئی ایٹیچیوڈ ہے نہ فنکشن ہے. موسیٰ ایک رویہ ہے، فرعون ایک رویہ ہے. واہ 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 واہ. یہ بات یاد نہ میں ابھی نہ میں خاکی، ہاں مطلب نہ میں وچ پلیتی پاکی. جی وہ صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ میں امر اللہ ہوں کیونکہ روح اللہ کا ایک امر ہے. اور امر جو ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی ذات نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی. اسی لیے بلہ شاہ کہتے ہیں نا کہ گور پہ یا کوئی ہور بلے شاہ سا مرنا نائی
گور پیا کوئی ہور. عرش منور جب مانگا ملی. امر ربی ہے تو موت بلے کو کیسے آئے گی؟ واہ واہ. موت تو خواہشات کو ہوتی ہے، تو خواہشوں سے تو وہ گزر گیا، وہ امر میں مکمل داخل ہو گیا. اور تصوف کی یہ اعلیٰ ترین قسم ہے جو بلے شاہ نے بیان کی. صوفی اتنا بڑا کوئی نہیں. صوفیوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کمال اور پھر عجز کی بھی انتہا ہے کہ وہ ناچنا اور وہ ان کے کپڑے دھونا اور ان کے گندے برتن دھونا یہ سمجھا دیا ہے. جو ابھی آپ نے شروع میں شعر پڑھا تھا نا وہ سفید چادر والا، جی وہاں سفید چادر سے چادر، مراد داغ لکیسی. عورت کی چٹی چادر نہیں ہے، جی اپنے آپ کو متقی سمجھنا ہے لوئی جس داغ پہ نہ کوئی. کوئی گناہ کا داغ نہ ہو، وہ ہے سفید چادر علامتی ہے. علامتی. تو متقی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو اپنے آپ کو متقی سمجھ لے گا اللہ اس کو غرق کر دے گا اور نئے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کر سکیں اور اللہ انہیں معاف کرے. کیونکہ اللہ کی صفت ہے غفاری، معاف کرنا. اگر سارے ہی متقی ہو جائے کس کو معاف کرے گا؟ جب اس کی صفتی تشنا رہ گئی تو نعوذ باللہ اللہ تو نامکمل رہ گیا. یہ بات بلے شاہ نے سمجھائی ہے کہ متقی مت سمجھو اپنے آپ کو، عمومی لوگوں میں شامل ہو جاؤ اور ریبڑ میں آ جاؤ، عام بندوں کی طرح عمومی زندگی گزارو، خاص ہونے کی کوشش نہ کرو. تم میں سے کوئی خاص نہیں ہے، سب امر اللہ کے تابع ہیں. یہ پھر جو رانجھا رانجھا والی بات آپ نے کی، جب آپ کو یہ حکم دیا گیا نا کہ درود شریف پڑھو اور سلام بھیجو، جب آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نا کوئی چیز وہ سرائیت کرتی ہے. ٹھیک. اگر آپ مکمل درود شریف پڑھیں گے تو عکس محمد آپ میں نظر آنا چاہیے. اگر نہیں نظر آتا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا درود مکمل نہیں ہے. ٹھیک. اور اسی طرح پروردگار عالم کا پکارنا ہے. اگر آپ کثرت سے اس کو یاد کریں گے اور بار بار پکاریں گے اور ذکر کریں گے اس کو رانجھا رانجھا تو آپ میں صفات الہیہ پیدا ہوں گی. آپ مکمل صبغت اللہ ہو جائیں رانجھا ہوئی. گے، صبغت اللہ ہو جائیں گے. اور صبغت اللہ سے بڑا تو کوئی مقام نہیں. اور کمال ہے صبغت اللہ ہونے میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی عادات کو اپنانا، اس کی لائکنگ کو اپنانا. تو جب آپ صبغت اللہ ہوتے ہیں تو رسول اللہ کی محبت رچ بس جاتی ہے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ محبت کملی والے سے کرتا ہے. اللہ کی یہ صفت جب آپ میں وارد ہو جاتی ہے تو آپ عاشق مصطفیٰ بھی ہو جاتے ہیں. یہ ہے رانجھا رانجھا والی بات. تو بلے شاہ نے صوفی ازم کو اور اپنی نفی ذات بنیادی طور پہ توحید ہے، اتنا نگیٹ کر دو کہ معاشرے میں تمہارا نام و نشان نہ رہے. چل بلیا اتھے چلیے جتھے ساڈی نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے. یہ اس لیے ہے کہ نفی ذات کے لیے، نفی ذات کے بغیر آج تک کوئی مقرب الہی نہیں ہوا.